You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت خلیل اللہ کو علم الیقین تھا لیکن عین الیقین کرنا چاہتے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے مالک مجھے شک نہیں ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر، لیکن میں مشاہدہ کروں گا، چونکہ جب مشاہدہ انسان کو ہو جائے، اور انسان کی فطرت میں ہے جب اس نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوتا تو ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیسے۔ وہ اللہ کے خلیل تھے نا، ایک دن آ کے نا ملک الموت نے بتایا تھا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ کہنے لگے میری خلت کی نشانی کیا ہے، میرے خلیل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ حضرت خلیل اللہ کو ملک الموت نے بتایا تھا کہ جناب آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ جب دعا کریں گے اللہ پوری کرے گا، حتیٰ کہ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوگا آپ مردوں کو بلائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اچھا میں اللہ کا خلیل ہوں، پھر مالک دکھا نا مجھے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا 4 پرندوں کو لیں۔ پرندوں میں سے جو 4 پرندے تھے وہ کون کون سے تھے؟ ایک مرغ تھا، ایک پرندے کا نام کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک گدھ تھی، اور ایک روایت کے مطابق مور کا ذکر ہے۔ 4 پرندے تھے اور چاروں کو فرمایا کہ پہلے اپنے سے مانوس کیا جائے۔ حضرت خلیل اللہ نے انہیں کھانا کھلایا پلایا، وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ فرمایا کہ اب ان 4 کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد حکم ہوا کہ اب ان کا قیمہ بنایا جائے۔ قیمہ بنانے کے بعد پھر ان کی گوشت کو آپس میں مکس کر دیا جائے، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں۔ مکس ہونے کے بعد ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ پہاڑوں پر رکھ لینے کے بعد اب بلاؤ۔ جناب خلیل اللہ نے بلایا تو سارے پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک نبی، اب مردوں کی پکار کے حوالے سے ہے کہ ایک نبی جو ہے ایک مردہ پرندوں کو بلا رہا ہے اپنے پاس، تو گویا نبی میں یہ طاقت موجود ہے۔ تو اب میں اگر یہ سوال کروں کہ پرندوں کو زندہ کس نے کیا، تو ڈیفینیٹلی ایک ثواب ہوگا اللہ نے کیا، لیکن آواز کس کی تھی؟ جناب خلیل اللہ کی تھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو تصرف فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، یعنی اصل میں وہ اللہ کر رہا ہے لیکن اللہ اپنے نبی سے یہ کروا رہا ہے۔ اب پرندے جو ہیں ان میں مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے، اس کے بعد گدھ ہے۔ مرغے میں ایک صفت ہے، اس میں جو بری صفت ہے وہ ہے شہوت کی صفت، یہ بری صفت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ شہوت پائی جاتی ہے مرغے میں۔ تو دوسری مور جو ہے اس میں اپنے حسن کے حوالے سے بڑا تکبر ہے کہ میرے اندر بڑا حسن ہے، مور میں ہے۔ گدھ جو ہے یہ مردار کھاتی ہے اور گلا سڑا مردار کھانا۔ کبوتر جو ہے اسے گھمنڈ ہے کہ میری اڑان بہت اونچی ہے، میری اڑان بہت اونچی ہے۔ خلیل اللہ کو فرمایا مرغا لیں، اسے ذبح کریں، مور کو ذبح کریں اور کبوتر کو ذبح کریں، گدھ کو ذبح کریں۔ اصل میں حضرت انسان کو یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر کے مرغے کو ذبح کر دے، اس میں شہوت کی خواہش کو ذبح کر دے، اور اپنے اندر کا جو تکبر ہے اسے ذبح کر دے، اور اپنے اندر کی جو اڑان ہے کہ میں بہت بلند ہوں اسے ذبح کر دے، اور حلال اور حرام میں تمیز ہو جائے، ان سب کو ذبح کر دے۔ ذبح کر لینے کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے احکامات پر پھر اپنے نفس کو پکارے کہ وہ میرا نفس جو ان برائیوں کو چھوڑ چکا ہے، بچ چکا ہے، اب اس نفس کو پکارا جائے تو وہ نفس زندہ ہو کر جو نفس بنتا ہے وہی نفس اللہ کی قربت کو پا لیتا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔